بہت ہی اچھا پیغام لے کر کے میں آپ حضرات کے حوالے حاضر ہوا ہوں۔ حضرت ابو ذر کا ایمان لانا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان، وہ کیسے ایمان لائے سنیں۔ ابو ذر اپنے شہر یثرب ہی میں تھے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق کچھ اڑتی سی خبر سنی۔ انہوں نے اپنے بھائی سے کہا، تم جاؤ مکہ میں اس شخص سے مل کر آؤ۔ انیس برادر ابو ذر ایک مشہور فصیح شاعر زبان آور تھا۔ وہ مکہ میں آیا، نبی پاک سے ملا، پھر بھائی کو جا بتایا کہ میں نے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک ایسا شخص پایا جو کہ نیکیوں کے کرنے اور شر سے بچنے کا حکم دیتا ہے۔ ابو ذر بولے، اتنی سی بات سے تو کچھ تسلی نہیں ہوئی؟ آخر خود پیدل چل کر مکہ پہنچے۔ حضرت ابو ذر کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شناخت نہ تھی اور کسی سے دریافت کرنا بھی وہ پسند نہ کرتے۔ زمزم کا پانی پی کر کعبۃ اللہ میں ہی لیٹے رہتے۔ حضرت علی شیر خدا فاتح خیبر آئے۔ انہوں نے پاس کھڑے ہو کر کہا، یہ تو کوئی مسافر معلوم ہوتا ہے۔ ابو ذر بولے، ہاں ہاں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، اچھا میرے یہاں چلو، یہ رات کو وہیں رہیں۔ نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ پوچھا، نہ حضرت ابو ذر غفاری نے کچھ کہا۔ صبح ہوتی ہے، ابو ذر پھر کعبہ میں آ گئے۔ دل میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تلاش تھی، مگر کسی سے دریافت نہ کرتے تھے۔ حضرت علی شیر خدا فاتح خیبر پھر آ پہنچے مسجد نبوی میں۔ انہوں نے فرمایا، شاید تمہیں اپنا ٹھکانہ نہیں ملا۔ حضرت ابو ذر غفاری بولے، ہاں ہاں۔ حضرت علی شیر خدا فاتح خیبر پھر ساتھ لے کر اپنے گھر آتے گئے۔ اب انہوں نے پوچھا، تم کون ہو اور کیوں یہاں آئے ہو؟ حضرت ابو ذر غفاری نے کہا، راز میں رکھوں تو میں بتا دیتا ہوں، یعنی اگر تم کسی سے نہ بتاؤ تو میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ حضرت علی شیر خدا فاتح خیبر نے وعدہ کیا۔ حضرت ابو ذر غفاری نے کہا، میں نے سنا ہے کہ اس شہر میں ایک ایسا شخص ہے جو اپنے آپ کو نبی بتاتا ہے۔ میں نے اپنے بھائی کو بھیجا تھا، وہ یہاں سے کچھ تسلی بخش بات لے کر نہ گیا، اس لیے خود آ گیا ہوں۔ حضرت علی شیر خدا فاتح خیبر نے کہا کہ تم خوب آئے ہو اور خوب ہوا کہ مجھ سے ملے۔ دیکھو میں انہی کی خدمت میں جا رہا ہوں، میرے ساتھ چلو، میں پہلے اندر جا کر دیکھوں گا، اگر اس وقت ملنا مناسب ہوگا تو میں دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو جاؤں گا، گویا جوتا درست کر رہا ہوں۔ الغرض ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی شیر خدا فاتح خیبر کے ساتھ خدمت نبوی میں پہنچے اور عرض کیا، مجھے بتایا جائے کہ اسلام کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسلام کی یابت بیان فرمایا اور ابو ذر غفاری رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر غفاری تم ابھی اس بات کو چھپائے رکھو اور اپنے وطن کو چلے جاؤ، جب تمہیں ہمارے ظہور کی خبر مل جائے تب آنا۔ حضرت ابو ذر غفاری بولے، با خدا میں تو ان دشمنوں میں اعلان کر کے جاؤں گا۔ اب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ کی طرف آئے کہ قریش جمع تھے۔ انہوں نے سب کو بآواز بلند کلمہ شہادت پڑھ کر سنایا۔ قریش نے کہا کہ اس بے دین کو مارو۔ لوگوں نے انہیں مارنا شروع کر دیا۔ اتنے میں حضرت عباس آ گئے۔ انہوں نے جب انہیں جھک کر دیکھا تو کہا، کم وقتو، یہ قبیلے غفار کا آدمی ہے، عدیدان ملت اسلامیہ، جہاں تم تجارت کو جاتے ہو اور کھجورے لاتے ہو۔ لوگ ہٹ گئے۔ اگلے دن انہوں نے پھر سب کو سنا کر کلمہ پڑھا، لوگوں نے پھر مارا اور حضرت عباس نے ان کو چھوڑا دیا۔ کچھ دن مکہ میں قیام کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو ان کے گھر واپس ہونے کا حکم کر دیا اور فرمایا کہ میں عنقریب یثرب ہجرت کرنے والا ہوں، اس لیے بہتر ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ اور اپنی قوم کو جا کر اسلام کی تبلیغ کرو، شاید کہ خدا ان کو ہدایت دے اور اس کے صلے میں تمہیں بھی اجر عطا فرمائے۔ انہوں نے آپ کا ارشاد پاتے ہی روانگی اختیار شروع کی اور وطن کا سفر شروع کرنے سے پہلے اپنے بھائی انیس سے ملے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا کر کے آئے ہو؟ جواب دیا کہ میں دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا ہوں۔ یہ سنتے ہی آپ کے بھائی نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ یہاں سے دونوں بھائی تیسرے بھائی انس کے پاس پہنچے، وہ بھی
بھی ان کی دعوت اسلام دینے پر مشرف ب اسلام ہو گئے۔ اس کے بعد تینوں وطن پہنچے اور دعوت حق میں اپنا وقت صرف کرنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی اور سارا قبیلہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ یار یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کا عمل تھا، یہ حسن اخلاق کا عذر تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے درمیان ظاہر فرمایا۔ آؤ میں آپ کو بتاتا چلو، حضرت طفیل بن عمر دوسی مکہ میں آئے۔ یہ قبیلے دوس کے سردار تھے اور نواح یمن میں ان کے خاندان کی رئیسانہ حکومت تھی۔ طفیل بذات خود شاعر اور دانش مند شخص تھے۔ اہل مکہ نے آبادی سے باہر جا کر ان کا استقبال اور اعلیٰ پیمانے پر خدمت و تواضع کی۔ طفیل کا اپنا بیان ہے کہ مجھے اہل مکہ نے یہ بھی بتایا کہ یہ شخص جو ہم میں سے نکلا ہے اس سے ذرا بچنا، اسے جادو آتا ہے، جادو سے باپ بیٹے، زن شوہر، بھائی بھائی میں جدائی ڈال دیتا ہے، ہماری جمعیت کو پریشان اور ہمارے نام ابتر کر دیتے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ تمہاری قوم پر بھی ایسی ہی کوئی مصیبت آ پڑے، اس لیے ہماری پرزور نصیحت ہے کہ نہ اس کے پاس جانا، نہ اس کی بات سننا اور نہ خود بات چیت کرنا۔ یہ باتیں انہوں نے ایسی عمدگی سے میرے ذہن نشین کر دی کہ جب میں مکہ میں جانا چاہتا تھا تو کانوں کو روئی سے بند کر لینا تاکہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آواز کی بھنک بھی میرے کانوں میں نہ آ پڑے۔ ایک روز میں صبح ہی خانہ کعبہ میں آ گیا، نبی پاک نماز پڑھ رہے تھے۔ چونکہ خدا کی مشیت یہ تھی کہ ان کی آواز میری سماعت تک ضرور پہنچے، اس لیے میں نے سنا کہ ایک نہایت عجیب کلام وہ پڑھ رہے ہیں۔ اس وقت میں اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا کہ میں خود شاعر ہوں، با علم ہوں، اچھے برے کی تمیز رکھتا ہوں، پھر کیا وجہ ہے اور کون سی روک ہے کہ میں اس کی بات نہ سنوں؟ اچھی بات ہوگی تو مانوں گا ورنہ نہیں مانوں گا۔ میں یہ ارادہ کر کے ٹھہر گیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واپس گھر کو چلے تو میں بھی پیچھے ہو لیا، اور جب مکان پر حاضر ہوا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا واقعہ مکہ میں آنے، لوگوں کے بہکانے، پمبا ور گوش رہنے اور آج حضور نبی پاک کی زبان سے کچھ سن پانے کا کہہ سنایا اور عرض کیا مجھے اپنی بات سنائیے۔ نبی پاک نے قرآن پاک پڑھا۔ خدا میں نے ایسا پاکیزہ کلام کبھی نہ سنا تھا جو اس قدر نیکی اور انصاف کی ہدایت کرتا ہو۔ الغرض طفیل اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی لیے تو کسی شاعر نے کہا تھا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ کسی شاعر نے کہا تھا، رہ کے فاقوں میں غریبوں کو کھلانے والے، رہ کے فاقوں میں غریبوں کو کھلانے والے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی، نبی کا اخلاق یہ تھا کہ خود بھوکے رہ جاتے، اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیتے، لیکن اپنے صحابہ کو بھوکے نہ رکھتے تھے، اور جو ہے اپنے صحابہ کو کھلا دیتے تھے، اور بڑوں کے ساتھ جو ہے ہمدردی سے پیش آتے تھے، اور جو ہے چھوٹوں کے ساتھ جو ہے شفقت سے پیش آتے تھے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے سب کے ساتھ اچھا سلوک فرماتے تھے، اور اپنی پوری زندگی میں، اپنی پوری لائف میں جو ہے نبی پاک نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، اور جو ہے اچھی باتوں کو حکم دیتے تھے اور بری باتوں سے روکتے تھے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حسن اخلاق تھا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی۔ یار کون ایسا شخص ہے جو نبی پاک کی برابری کر سکے؟ آج لوگ کہتے ہیں نبی تو ہماری طرح ہے، نبی تو ہماری طرح ہے۔ یار جب تو اپنے باپ کی طرح نہیں ہو سکتا ہے تو رسول پاک کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی کی شان بہت اعلیٰ ہے، نبی کا مرتبہ بہت اعلیٰ ہے، نبی کی عظمت بیان سے باہر ہے۔ دن تو ختم ہو سکتا ہے، رات تو ختم ہو سکتی ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حسن اخلاق اگر بیان کیا جائے تو یہ ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو اپنی زبان حال سے فرما دیتے ہیں وہ ہو کے رہتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات رد نہیں کی جاتی ہے۔ زمین اپنی جگہ سے ہٹ سکتی ہے، آسمان اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے، دریا کی طغیانی اپنا راستہ بدل سکتی ہے، ہوا اپنا راستہ بدل سکتی ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ بدل نہیں سکتے۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا